میں یہ طنزاً کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ذرا سمجھیں اس کو۔ وہ دور کون سا تھا؟ کیا وہ عدلیہ آزاد تھی؟ میں حامد میر صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں ڈان اخبار کی بات کر رہا ہوں۔ انسانی حقوق کی آڑ میں وہ پاکستان تحریک انصاف یا پروجیکٹ عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو کسی کو اقتدار میں آنے دیتا ہے یا روک لیتا ہے کہ عمران خان صاحب خود کس طرح کی پیداوار ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ توڑنے کے لیے اس میثاق جمہوریت کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ تو عمران خان صاحب کی شکل میں ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج سنڈے ہے، کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہاں پر وہ جس کام کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پہ مصروفیت زیادہ تھی۔ سپریم کورٹ کا کل فیصلہ آیا رات کو پاکستان کے 11 بجے کے بعد، اور فیصلہ جو ہے وہ لوگ جو پریڈکٹ کر رہے تھے، لوگوں کو لگ رہا تھا وہی فیصلہ ہوا۔ کچھ لوگوں کو تو جس کو کہتے ہیں ایک وسوسہ سا تھا یا ایک خدشہ تھا، یا اس سے زیادہ لوگوں کی توقع تھی کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھڑی ہے، تو شاید عدلیہ بھی ان کا اسی طرح ساتھ دے گی، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جو فیصلہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مرہون منت ہے، سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے، اور ان کے نزدیک یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ ان میں پاکستان کے وہ لبرلز ہیں جو جنہوں نے ہمیشہ ریاستی جبر کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے، یا جس طرح ڈان جیسا ادارہ ہے آج اس کا جو اداریہ ہے، وہ اگر آپ اس کو دیکھیں پڑھیں تو وہ اس فیصلے کو اسی طرح کا فیصلہ قرار دے رہا ہے جس طرح کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آیا تھا، اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو ہے وہ جو فرق تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو کچھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑا ٹھیک ہوا فیصلہ، کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ فیصلہ دیر سے ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں، بلکہ کل سپریم کورٹ میں بھی وہ سوال اٹھا تھا کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ریفرنس تھا، یا جو ریفرنس آنا تھا، یا وہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن نے کارروائی جو تجویز کی تھی، الیکشن کمیشن کہ وہ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی ایک سوال اٹھا تھا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجنا تھا، وہ نہیں بھیجا تھا۔ اور وہ کیوں نہیں بھیجا تھا؟ وہ اس لیے بھیجا تھا کہ تب شاید عدلیہ جو تھی وہ آزاد تھی، یوں کہہ لیں۔ میں یہ طنزاً کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ذرا سمجھیں اس کو، کیونکہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کا دور تھا، اور عمر عطا بندیال صاحب میں پاکستان کے جو لبرلز ہیں ان سے یہ ویسے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو لبرل کوئی گالی نہیں ہے، میں ایک تھوڑا سا درمیان میں رہ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دور کون سا تھا؟ کیا وہ عدلیہ آزاد تھی؟ میں یقیناً پاکستان کی جو دستور پسند ہیں اور جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو گڑبڑ نہیں کریں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں، اس وقت بھی عدلیہ جو تھی، اگر آج ان کو عدلیہ آزاد نہیں لگ رہی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جو عدلیہ کا کردار تھا وہ ٹھیک لگ رہا ہوگا۔ 62(1)(f) کے اوپر یا 62(1)(a) ان کے اوپر جو فیصلے آئے تھے، جو ری رائٹ کیا تھا وہ فلور کراسنگ والے ایشو کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب نے، اور پھر جس طرح ایک پارٹی کو بچانے کے لیے جس طرح اس دور میں ہو رہا تھا، تو اس کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ اچھا اب ہمیں فیصلہ کرنا ذرا مشکل ان لوگوں کو ہوگا کہ وہ دور ٹھیک تھا یا یہ والا دور ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ میں حامد میر صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں ڈان اخبار کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح اور جو ہیں وہ والے لوگ بات کر رہا ہوں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالف ہیں وہ اس فیصلے کو کہیں گے کہ یہ تاخیر سے ہوا، اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا دو ٹوک مطالبہ پہلے دن سے تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک خاص بندوبست کے ذریعے اس کا بندوبست کیا گیا تھا، اس کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کو اسی طرح سے ختم کرنا ضروری ہے۔ آخری جو کالم تھے یہ جناب
عرفان صدیقی صاحب کے، میں اس کو بربنائے اطلاع یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کالم کا نوٹس ہوا تھا، وہ جو 9 مئی کی دھند والا کالم تھا ان کا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی کہ یہ انسانی حقوق کے دبیز پردے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور ان کو 9 مئی کو ایک طرف کہا گیا کہ جی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ریاست پاکستان کے خلاف، اس کے بعد کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور کوئی انصاف بھی نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کہی تھیں، اور اس کا نوٹس لیا گیا تھا کہ جی کہ نہ تو عدلیہ میں جو بیٹھے لوگ ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی، ان کو بھی وہ ان کا خیال تھا کہ مطلب وہ آئین اور دستور اور کی آڑ میں اور انسانی حقوق کی آڑ میں وہ پاکستان تحریک انصاف یا پروجیکٹ عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کا بھی فیصلہ کہیں بھی ہونا چاہیے، تو یعنی وہ تو ان کے تو دل کی مراد پوری ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ہم بھٹو کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ملانا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اگر کوئی ملا رہا ہے تو اس کے پاس ویلڈ اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ ڈان نے آج لکھا ہے کہ جی کہ جتنا غور سے پاکستان تحریک انصاف کے آئین کو کھنگالا گیا ہے، اتنا تھوڑا سا غور جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اوپر بھی غور کیا جائے، جو لوگوں کو ان کی پسندیدہ جماعتوں کو ووٹ دینے کا حق دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 15 کے قریب جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی الیکشن کمیشن نے ان کے جو انتخابی نشانات ہیں وہ اس کو نہیں دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ نوٹس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صرف سنگل آؤٹ نہیں کیا تحریک انصاف کو، اور پھر یہ معاملہ جو ہے اب یہ تھوڑا سا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پسند اور ناپسند اور ایک عمومی جو تاثر ہوتا ہے اس کو ضرور اپنے ذہن پر حاوی ہونے دینا چاہیے، ویری گڈ، اور جو انصاف ہوتا ہے وہ نٹی گریٹی یا جو ڈان کا جو اداری ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر نہیں ہوتا، وہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے، ایک وسیع النظری اور وسیع القلبی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی ایک اوپینین ہے، میں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کنفیوژن بھی بہت ہے، یعنی جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے آئین اور دستور کی بات کی، جب عمران خان صاحب کی باری آئی ہے تو وہ بڑے سارے وہ جو کام ہیں وہ یعنی بھول گئے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کس طرح کی پیداوار ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ جی وہ جو بھی کرتے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی جو کرتے رہے ہیں ان کو مزید یہ والے کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے، ویری گڈ، ٹھیک بات ہے، یعنی اگر نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو بھی برا ہوا تھا، اب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بات اصولی طور کے اوپر بڑی درست ہے، بڑی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ بنیادی طور پہ اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ حل کیا ہے۔ حل تو بڑا سادہ سا ہے کہ جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا اس طرح کا کوئی میثاق کر لیں، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ میثاق جمہوریت جو ہے، کیونکہ میثاق جمہوریت تو پہلے بھی ہوا تھا، تو اس کو توڑنے کے لیے اس میثاق جمہوریت کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ تو عمران خان صاحب کی شکل میں ہوئی تھی، عمران خان صاحب کو لا کے ہوئی تھی۔ اب یہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ 2+2 4 ہوتے ہیں اور 2+2 4 ہی ہونے چاہیے۔ یہ جو انسانی جبلتیں ہیں، انسانی رویے ہیں، وہ 2+2 3.5 بھی کر لیتے ہیں، 2+2 6.5 بھی کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ طریقہ اچھا سادہ کیا ہے؟ سادہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے رول تک متعین کر دیں جو اس کا رول ہے، اس سے باہر نہ آنے دیں اس کو، بڑا سادہ سا معاملہ ہے، لیکن اس سادہ سا معاملے کے اوپر عمل کس طرح سے ہوگا یہ ایک کمپلیکس معاملہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، میں ویسے کون ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن میں ایک بطور پاکستان کے عام شہری کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ بیٹھی تھی اس نے جو کیا، کیا وہ انصاف تھا؟ کیا وہ جسٹس منیر والا انصاف تھا؟ کیا ثاقب نثار صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بڑا فرق تھا؟ یہ بہرحال آنے والے وقت میں یہ والی باتیں ہوں گی۔ انصاف کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ انصاف کی طلبی کے لیے وہ شخص آئے جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ یعنی مثال کے طور کے اوپر میں اگر چوری کرنے گیا ہوں اور جو ڈیفنس میں اگر کسی بندے نے اپنے گھر کی چادر چار دیواری کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے کوئی ضرر پہنچائی ہے تو میں عدالت میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے مجھے جناب پھینٹ لگائی ہے، اس کو سزا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ انصاف یہ ہوگا کہ ضرب لگی ہے، اوکے تم تھے ہی اس قابل، کیونکہ تم انوسنٹ نہیں تھے، تم تھے ہی اس قابل کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ اگر اس نے ضرب تمہیں لگائی ہے اپنا مال اسباب اور عزت جان بچانے کے لیے تو ٹھیک کیا ہے۔ میرے جو حقوق ہیں وہ اس کی دیوار کے باہر ختم ہو گئے تھے۔ تو عمران خان، یہی کچھ سیاست میں ہوتا ہے، یہ جو سیاست کی محلاتی سازشیں ہوتی ہیں سیاست میں، اس میں جب آپ ایک حد سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ڈیزرو کرتے ہیں اس کو۔ عمران خان صاحب نے جو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر فالٹ کیے یا سیاسی طور کے اوپر جو انہوں نے جو کچھ کیا، بیسیکلی انہوں نے رانگ شاٹس کال کی تھی، تو بیسیکلی ان کے فیصلے غلط تھے۔ اور پھر یعنی اگر میں اس کو بہت زیادہ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، بہت اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے، میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ فیصلہ بڑا غلط لگ رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ یہ والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا جو معروضی حالات ہیں، جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے، اس کے تحت نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا ہے۔ تو مثال کے طور کے اوپر عدالت نے یہ پوچھا کہ 2021 سے یہ والا معاملہ پینڈنگ چلا آ رہا تھا، اور اب تو کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ الیکشن کروا لیتے، اور پھر آپ کو اپنی جو ہوتی ہے پوزیشن، اس معاملے کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو کسی کو اقتدار میں آنے دیتا ہے یا روک لیتا ہے۔ یہ اس کے پاس خصوصی اختیارات ہیں، اور اس کے اختیار کو پاکستان کے اندر گاہے بگاہے کسی نے اگر کوئی چیلنج بھی کیا ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر کیا ہے۔ آپ اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہیں وہ آخری حد تک بھی گئے ہیں۔ تو جب آپ اتنا بڑا ایک لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر اپنے کاغذ تو پورے رکھیں، کسی اور کو تو موقع نہ دیں۔ تو عمران خان صاحب نے بار بار جو ہے وہ موقع دیے، اور انہوں نے کیوں یہ والے موقع دیے؟ وہ اس لیے دیے کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے لاڈلے بچے ہیں، اور یہ جو وقت ان کا چل رہا ہے، یہ لاڈ پیار محبت یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ختم ہوا، یہ ہونا ہوتا ہے۔ کبھی نواز شریف صاحب لاڈلے ہوتے تھے، کبھی ذوالفقار علی بھٹو لاڈلے ہوتے تھے، اور یہ لاڈلے ہمیشہ ان کے خلاف رہے ہیں یا ان کے لیے لاڈلے بنائے گئے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ تھے یا سسٹم سٹیٹس کو کے لیے خطرہ تھے۔ میں بھٹو صاحب کس کے خلاف تھے؟ بھٹو صاحب کو کس کے خلاف استعمال کیا گیا تھا؟ شیخ مجیب صاحب کے خلاف۔ اور شیخ مجیب صاحب کون تھے؟ مادر ملت کے ساتھی، یا یوں کہہ لیں کہ مادر ملت کے چیف کمپینر، اور انہوں نے پاکستان کے ہمیشہ عوام کی بات کی تھی، تو وہ قابل قبول نہیں تھے۔ وہ پاکستان کی ریاست کا جو یا پاکستان کی پاور پالیٹکس کا جو رولز آف گیم تھے وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، یا وہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار نہیں ہو سکتا جو ہے، اس قبضے کو ختم کرنا ہے۔ تو بھٹو صاحب تھے۔ بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کو جب وارے میں نہیں رہے تو پھر جناب جو کچھ ہوا وہ پھر تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر نواز شریف صاحب بھی آئے، بینظیر بھٹو کے خلاف IGI بنی۔ نواز شریف صاحب جو تھے وہ انہوں نے آؤٹ سمارٹ کیا باقی سب کو، اور پھر وہ اپنی جگہ بنائی۔ پھر وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نکلے، پیپلز پارٹی بھی نکلی، IGI بھی ختم ہوئی، اور ایک سیاسی عمل کے ذریعے ایک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں سامنے آئی۔
اور پھر انہوں نے بھی وہی جو بنیادی جو چیزیں ہیں جو اصولی ہیں وہ ان کی طرف چل پڑی، اس پٹری پہ چل پڑی. تو اب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں عمران خان صاحب کو لایا گیا. عمران خان صاحب کے مقابلے میں اب ان کے پاس جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اور کوئی فی الوقت جو ہے کوئی اور پلیئر نہیں ہے. پلیئر وہی ہیں جن کی ان کی پرانی عداوت ہے. تو ابھی فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ زیادتی والی بات ہے اگر ہم فوری طور کے اوپر یہ والی بات کریں. ہاں اصولی اگر باتیں کرنی ہیں تو پھر جناب اصولی طور کے اوپر تو یہاں پر اس حمام میں تو پھر سارے ننگے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی کہ نہیں وہ فلاں جو ہے اس نے وہ تھوڑا سا یوں کر کے کھڑا ہے اور فلاں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اس کھیل میں سارے جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں 19-20 کے فرق سے ایک ہی طرح کے ہیں. تو پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا. پاکستان میں کوئی جو سپیس ایک کریٹ کی گئی تھی یا ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ختم کی ہے. اور اس کا جو نقصان ہے وہ ڈان اور جو دستور پسند پاکستان کے صحافیوں کا جو قبیلہ ہے یہ ان کو اس صورت میں ہوا ہے کہ سارے کے سارے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کون سی بات ان کو جو ٹھیک لگ رہی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ بھی رہے ہوں کہ نہیں یہ بڑی بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر ایک گھنٹی ضرور کھڑکتی ہے کہ نہیں پھر ٹھیک کیا ہے. اگر یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو کنفیوژن بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا نشانہ ضرور بنی ہے. اور اس میں جو بہت زیادہ قصور ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا بھی ہے کہ انہوں نے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ چیزیں نہیں کی. تو بہرحال میں اس کو آنے والے وقت کے اوپر چھوڑتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.